السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر فاروق آفیشیل۔ یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک کتاب پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم۔ اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر، دونوں جنت میں سیر کر، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے۔ پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ پھسل گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، اللہ کو گرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا۔ وہ طاقت اللہ کے پاس نہیں تھی جو پیر عبد القادر جیلانی کے پاس تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کیلے کے چھلکے پر اللہ کا پاؤں آیا، اللہ پھسل گیا اور فوراً پیر عبد القادر جیلانی نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، جس کی وجہ سے آج ان کو دستگیر کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج ان کو دستگیر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دستگیری کرنے والا، اللہ کا ہاتھ تھامنے والا۔ اور ظالموں کو شرم کرو، حیا کرو۔ جس اللہ نے پوری زمین اور سامان بنایا، اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ لگائے، پورا کائنات کا ایک سسٹم بنایا، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ جس کائنات کو اللہ آج چلا رہا ہے، وہ اللہ تمہاری نظروں میں اتنا کمزور تھا کہ اللہ کیلے کے چھلکے سے پھسلا اور پیر عبد القادر جیلانی نے اس کو پکڑا، اس کا ہاتھ تھام لیا اللہ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہو؟ اور جب تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرو گے، اللہ کے ساتھ دعوت اور دشمنی رکھو گے اور اپنے بابوں کو اللہ سے بڑھاؤ گے، ان کا درجہ اللہ سے اوپر لے کر جاؤ گے، ان کو کرسی ربوبیت پر بٹھاؤ گے، اللہ کی تمام تر صفات اپنے بابوں میں شامل کرو گے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اپنے بابوں کے لیے تسلیم کرو گے، پھر تمہیں مشرک نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ بلکہ تم تو مشرکوں سے بھی آگے نکل چکے ہو۔ آگے سے میرے پاس لفظ نہیں ہے جو استعمال کیا جائے۔ اتنی بڑی اللہ کی توہین، اتنی بڑی اللہ کی توہین کہ جس ظالم نے بھی یہ لکھا ہے، یہ بات کی ہے، وہ مر گیا یا زندہ ہے، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، آج بھی جس کی یہ سوچ ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وہ اللہ کا باغی ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا، کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے؟ جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، جو نبیوں کا دشمن ہے، وہ بغیرت، وہ ظالم اللہ کا دشمن ہے جس نے یہ بات کی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کی باتیں سن کر۔ اللہ کی کوئی قدر ان کی نظروں میں رہی نہیں، اللہ کو انہوں نے کوئی سمجھا ہی نہیں، کوئی جانا ہی نہیں۔ اور ظالموں کو اختیارات اللہ کے پاس بھی رہنے دو۔ تم نے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رب مان لیا ہے۔ کچھ حیا کرو، خیال کرو، وہاں کو کس سائڈ پہ لے کے جا رکھے ہو؟ صرف اپنی روزی روٹی کی خاطر، جہنم کے اندر ایندھن بھرنے کی خاطر؟ جو تمہارا پیٹ ہے جہنم ہے، اس کے اندر آگ بھرنے کے لیے، وہاں کا مال لوٹنے کے لیے تم ان کا ساتھ ایمان بھی لوٹ رکھے ہو۔ یعنی کب ان لوگوں کو عقل آئے گی؟ سوچیں گے کب ان کو ہدایت آئے گی؟ اللہ یہ ہدایت دے ان کو۔